میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ملت اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بےانتہا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جمع فرمایا ہے۔ اللہ ہم سبوں کو مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سے ہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم سے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو چنا، چھانٹ کر، منتخب فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا۔ تو آج جو ہے دسمبر کا 8 تاریخ ہے اور جماعت الاولیاء کا مہینہ بس کچھ ہی 7 کی 8 دن باقی ہے، بہت ہی تیز رفتار کے ساتھ ختم ہونے والا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جو ہمیں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ بات کرنا ہے مسائل اور ان کی پریشانی کا حل، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے کچھ داستان آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ یعنی دوست اور دشمن کا پہچان کیا ہے۔ جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے بھی ہلاک ہو گئے، مال بھی ہلاک ہوئے، بچے بچیاں سبھی ہلاک ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ لوٹا دیا تھا۔ تو دوست کا پہچان اور رشتہ دار کا پہچان اور اپنے آپ کا پہچان کب لگایا جائے اور کس وقت ہوتا ہے، ہمیں اس کو کیسے پہچانا جائے۔ تو دوست کا پہچان وہ ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، جب ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائے، تو اس وقت دوست کا یہ فریضہ بنتا ہے، دوست کا یہ حق بنتا ہے کہ میں ان کا مدد کروں۔ کیا کروں؟ میں ان کا مدد کروں، میں ان کے ہاتھ میں بڑھاؤں اور ان کا میں ساتھ دوں۔ یہ دوست کا پہچان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، ہم ننگوں کو کپڑا نہیں پہناتے ہیں، ہم جو بے ضرورت ہے ان کی ضرورت کو نہیں پورا کرتے ہیں، جو محتاج ہے ہم ان کی محتاج کو نہیں پورا کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے جو مسلمان بھوکوں کو کھانا کھلائے اور ننگوں کو کپڑا پہنائے اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میں اس بندہ کے لیے قیامت کے دن یعنی ایک ایسی جنت دلاؤں گا اور اس کو میں بغیر حساب اور کتاب کے ساتھ کیا کروں گا، اس کو میں جنت میں پہنچا دوں گا۔ کہاں پہنچا دوں گا؟ اس کو میں جنت میں پہنچا دوں گا۔ تو میں بات یہ کرنی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے، جو پریشانی آئی، جو بیماری آئی، جو تکالیف آئی، جو حالات آئے، وہ حالات کا کیا کرے؟ سامنا کرے۔ کیا کرے؟ وہ حالات کا سامنا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی زبان پر کوئی شکوہ اور شکایت نہ تھی۔
اس کی زبان پر کوئی شکوہ اور شکایت نہ تھی، اس کی زبان پر یہی تھی، یا اللہ آپ جو مجھے اس حالات میں بھی رکھے ہیں اور جس اعتبار سے بھی آپ نے مجھے رکھی ہے، ہر حال میں کیا ہے آپ ہی کا شکر ہے، ہر حال میں آپ ہی کا کیا کرتا ہوں، آپ ہی کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں، آپ ہی کا رحم کرنے والا بندہ بنتا ہوں۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ مسلمانوں کے اوپر اگر کوئی حالات آئے، مسلمانوں کے اوپر اگر کوئی پریشانی آئے، مسلمانوں کے اوپر اگر کوئی تکلیف آئے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ رجوع کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ رجوع کرنا ہے۔ اب رجوع کس طریقے سے کرنا ہے؟ بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر اگر حالات آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یہ حالات اور پریشانی ہمارا ہی پاس رکھا ہے، یہ حالات اور پریشانی ہم نہیں اس کو گھیرنا ہے، کیا ہمیں اس کے سامنا کرنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یعنی جس مسلمان کے اوپر بھی حالات آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، تو کیا کرنا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرنا ہے؟ شکوہ شکایت نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہی کہنا ہے کہ اللہ آپ ہمیں جس حالات میں بھی رکھے ہیں، یا اللہ یہ آپ ہی کا ہی شکر ہے۔ کیا ہے؟ وہ آپ کا ہی شکر ہے، وہ آپ کا ہی کرم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے مسلمانوں کو گھر کی تکلیف ہے، بہت سارے مسلمان بیوی بچے کی وجہ سے تکلیف ہے، بہت سارے مسلمانوں کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور بہت سارے مسلمان کاروبار کے لائن سے تکلیف ہے، اور بہت سارے مسلمان تجارت کے لائن سے تکلیف ہے۔ تو یہ جو تکلیف ہے، یہ تکلیف کا دو ہی سبب ہے۔ یہ تکلیف کا کتنے سبب ہے؟ یہ تکلیف کا دو ہی سبب ہے۔ پہلا سبب بولے تو عذاب ہے، اور دوسرا سبب بولے تو رحمت ہے۔ اب عذاب میں سے ہیں، بہت سارے مسلمان کہتے ہیں یہ جو تکلیف ہے، یہ گھر کا پریشانی ہے، یہ آمنا افسانہ، یہ تکالیف اور بیوی اور بچے کی وجہ سے اور کاروبار کے لائن سے یہ جو پریشانی ہے، یہ ایک قسم کی اگر سمجھنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ہے۔ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیسا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں مومن بندوں کو، اس کو میں مومن بندوں کو دنیا میں تکلیف دے کر، میں مومن بندوں کو دنیا میں کچھ پریشانیاں چڑھا کر، میں مومن بندوں کو کچھ مزہ چڑھا کر کیا کرتا ہوں کہ دنیا سے کیا کر کے آئے وہ پاک اور صاف ہو کر آئے۔ کیا کر کے آئے؟ وہ دنیا سے پاک اور صاف ہو کر آئے، اس لیے کہ وہ جب میرے پاس آئے گا تو میں اس کو ایک نہ ایک دن ضرور جنت عطا کروں گا، میں اس کو ایک نہ ایک دن ضرور جنت دوں گا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَنُذِيقَنَّهُم، اللہ دنیا میں ہمارا کچھ یعنی عذاب چکھاتے ہیں، کچھ پریشانیاں ہمیں چکھنا پڑتی ہے، اور کچھ مسائل ہمیں چکھنا پڑتی ہے۔ اگر ہم نے سہ لیا، اگر ہم نے برداشت کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں بہت بڑا اجر ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑا اجر ہے ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بہت بڑا اجر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی مسلمان کو تھوڑا سا بخار آ جاتا ہے، کیا آ جاتا ہے؟ کسی مسلمان کو اگر تھوڑا سا بخار آ جاتا ہے، وہ بخار کو سہ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت نہ کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہ جو بندہ ہے میں اس کو پریشانی
دینے کے باوجود بھی کیا ہو رہا ہے، وہ میرے سے تعلق اور رشتہ میں مضبوط ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ میرے سے تعلق اور رشتہ میں کیا ہو رہا ہے؟ مضبوط ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بیماری دیتے ہیں اور جو بھی تکلیف دیتے ہیں اور جو بھی پریشانیاں دیتے ہیں، ہم اس کو برداشت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو سہنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ کبھی بھوکے رہ کر آزماتے ہیں، اللہ کبھی دولت دے کر آزماتا ہے، اللہ کبھی چھین کر آزماتا ہے، اللہ کبھی ایسے ہی آزما لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں کسی کو یعنی بھوکا رہ کر کے آزماتا ہوں۔ اگر بھوک میں رہ کر کے اگر ہمیں کچھ اللہ مال و دولت اور اسباب کچھ نہیں دیتا ہے تو اللہ ہمیں ہمارا امتحان لیتا ہے۔ کیا لیتا ہے؟ اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے، اللہ ہمارا آزمائش لیتا ہے کہ یہ جو بندہ بھوکے ہے، بھوکے حالت میں تجھے یاد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ جو بندہ پریشانی کی حالت میں مبتلا ہے اور پریشانی کی حالت میں مجھے یاد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر۔ اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں کیا دے گا؟ اس کا بدلہ دے گا، صبر کا بدلہ دے گا اور اس کا یعنی ہمارے نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ ہماری نعمتوں کو کیا کرے گا؟ اللہ ہماری نعمتوں کو اضافہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ ہماری نعمتوں کو اضافہ کرے گا۔ یا تو ہے دو چیزیں ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ہمیں ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ اللہ اگر آپ کو مال و اسباب نہیں دیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اگر آزمانا چاہتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ اور تحمل اور بردباری کے ساتھ اللہ کے پاس ہمیں آنا ہے۔ اللہ سے ہمارا رشتہ اور کنیکشن اور وجود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فللہ الامثل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے زیادہ یعنی آزمایا ہے بندوں کو، اسے آزمایا ہے جو سب سے زیادہ بندوں کو آزمایا ہے، انبیاء کو آزمایا ہے۔ اس کو آزمایا ہے، انبیاء کو آزمایا ہے اور پیغمبروں کو آزمایا ہے، اور اس کے نزدیک جو قریب ہوتا ہے، اس سے جو قریب ہوتا ہے اللہ اس کو آزماتا ہے۔ اس سے جو دینداری ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس کو آزماتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو بے غم ہو، جو بے فکر ہو، ان کے اوپر پریشانی نہ آتا ہو، ان کے اوپر کوئی تکلیف نہ آتا ہو۔ ولی ہے ان کو بھی پریشانی آئی، بادشاہ ہے ان کو بھی پریشانی آئی، وزراء ہے ان کو بھی پریشانی ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی پریشانی آئی، ہمارے پاس بھی کیا آئی؟ پریشانی آئی۔ تو پریشانی کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا جو کلیکشن ہے، ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ کو مضبوط کرنا ہے۔ حکیم علماء حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ نے قصہ نقل کیا ہے۔ کیا نقل کیا ہے؟ یہ قصہ نقل کیا ہے۔ دو آدمی جو ہے مرگ کے قریب تھے، یعنی موت کے قریب تھے۔ ایک آدمی کو یعنی مچھلی کھانے کا شوق تھا، یہ یہودی آدمی تھا، وہ آدمی کو مچھلی کھانے کا شوق تھا، اور ہمارے مسلمان آدمی تھے، وہ آدمی کے گھر میں زیتون روغن کا تیل جو ہے بیرو میں الماری میں رکھا ہوا تھا۔ اس میں رکھا ہوا تھا، بیرو الماری میں رکھا ہوا تھا۔ تو ان کو یعنی مریض القلب یعنی موت
قریب ہوا، یعنی موت ہونے کو لے آیا۔ تو جو آدمی تھے جو مطلب یعنی مچھلی کھانے کا جسے شوق تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک فرشتوں کو بھیجا، اسے بھیجا ایک فرشتوں کو بھیجا کہ وہ جو آدمی یہودی آدمی ہے اس کو مطلب مچھلی کھانے کا شوق ہے، اس کے تالاب کے بازو اس کو مچھلی چھوڑ دو، کیا کر دو، اس کے مچھلی چھوڑ دو اور اس کو مچھلی کھلا دو، کیا کر دو، اس کو مچھلی کھلا دو۔ تو تالاب کے پاس تک وہ مچھلی کو چھوڑ دے، اور چھوڑنے کے بعد اس کو کیا کر دیا، مچھلی کو کھلا دیا۔ اور جو آدمی تھے جو روغن اور زیتون کا مال جو بیرو میں اور جو الماری میں جو رکھا ہوا تھا، فرشتوں کے ذریعے سے کیا کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا، کیا کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا، ان کو ضائع کر دیا، ان کو برباد کر دیا۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہنے لگا کہ اللہ آپ کے دربار میں ایسا کیا ماجرا ہے، آپ کے دربار میں ایسا کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا جو کافر بندہ ہوتا ہے، جو منافق بندہ ہوتا ہے، جو یہودی بندہ ہوتا ہے، میں ان کے اعمال کی بدولت دنیا ہی میں دے دیتا ہوں، کیا کر دیتا ہوں، میں ان کی اعمال کی بدولت یعنی ذریعہ جو اعمال جو نیکیاں کرتی ہے ان کو میں دنیا ہی میں دے دیتا ہوں۔ اور جو مسلمان بندہ ہوتا ہے، کوئی بندہ ہوتا ہے جو مسلمان بندہ ہوتا ہے، میں اس لیے ان کے روغن تیل کو بیرو میں اس لیے برباد کر دیا، اگر ان کی خواہش کو میں اس لیے برباد کر دیا، ان کی خواہش کو میں اس لیے ختم کر دیا کہ جب وہ بندہ میرے پاس آئے، اس کے پاس آئے، جب وہ بندہ میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر، صاف ہو کر، پاک و شفاف ہو کر میرے پاس آئے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر کوئی کافر یعنی کوئی یہودی جو دنیا میں اعمال کرتے ہیں، جو دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں، ہماری نقش قدم کو اپناتا ہے، ہماری طور طریق و اطوار کو اپناتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق کو اپناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ اس کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، کہا دیتے ہیں اس کا صلہ اس کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ اور جو مومن بندہ ہوتا ہے، جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کے گناہوں سے پاک ہو کر، صاف ہو کر تبھی وہ میرے پاس آئے، اس کے پاس آئے، میرے پاس آئے، گناہوں سے پاک ہو کر آئے، صاف ہو کر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرف سے آزماتا ہے، کیا کرتا ہے، ہر طرف سے آزماتا ہے۔ اگر کسی کو مال و زر نہیں ہے تو صبر کرنا ہے، کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اگر کسی کو کوئی مطلب کوئی مال میں ہے، دولت میں ہے، اگر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور زیادہ محبت قائم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور زیادہ رشتہ قائم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، حشر میدان کے دن فرشتوں کو کہے گا اس بندہ کو یعنی بغیر حساب اور کتاب کے ساتھ جنت میں داخل کر دو، کر دو، اس لیے کہ دنیا میں جو وہ تھے، دنیا میں جو وہ تھے، لیکن وہ بندہ اس کو مال بھی دیا تھا، دولت بھی دیا تھا، ان کے باوجود میرے اوپر صبر کرے، ان کے باوجود میرے کے ساتھ رشتہ کو قائم کیا، میرے ساتھ رشتہ کو مضبوط کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے آزمانا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، آزمائش لینا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کا ہمارے ساتھ آزمائش میں آ گئے، امتحان میں آ گئے تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ کو مضبوط رکھنا ہے۔ ایک بہت بڑے امیر تھے، ملکی ملک سے بولتے ہیں، یعنی بہت بڑے مالدار آدمی تھے جاپان میں، جاپان میں ایک بہت بڑے مالدار آدمی تھے۔ ایسی مالداری کہ وہ سب کے اوپر مال کو خرچ کرتا تھا اور اپنے سب کو یعنی مسکینوں کو، بیواؤں کو اور یتیموں کو اور محتاج مند کو یعنی ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ تو کیا ہوا، یعنی 40 سال پہلے کیا ہوا، یعنی ان کے اوپر جو غریبی آئی، ان کے اوپر جو پریشانی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مال و دولت کو چھین لیا،
کیا کر لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مال و دولت اور زر کو چھین لیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو شادی کیے تھے، وہ جو مرد تھے جو شادی کیے تھے، اب غریبی آ گئی، فقر و فاقہ آ گئی، اور کسی کے گھر جائے تو کس طریقے سے جائے، اور کسی کے پاس جائے تو کس طریقے سے جائے۔ جو غریبی آ گئی تو ان کی بیوی کی جو سونا جو بولتے ہیں جسے، جو سونا تھی اور جو زیور و اسباب تھے ان کے بیوی کے پاس جو تھی، تو ان کی بیوی ان کی اتنی وفاداری کرے، کیا کرے؟ ان کی اتنی وفاداری کرے، وہ لاسٹ میں جا کر، بعد میں جا کر وہ سونا کو بھی کیا کر دیا؟ بکا دیا۔ وہ سونا کو بھی بکا دیا۔ غریبی آئی، فقیری آئی، حالانکہ بہت بڑے مالدار تھے، اور سونا بک گیا۔ بکنے کے بعد جب آپ کی لڑکی ہے، اب لڑکی کو سسرال، اب ان کی امی کے گھر کو جانا ہے، ان کے ابا کے گھر کو جانا ہے، تو کس طریقے سے جانا ہے؟ اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں بولے تو وہ جو نقلی سونا آتا ہے نا، ویسا سونا جو نقلی سونا آتا ہے وہ سونا کی شکل میں لے کے گئے، اور جانے کے بعد ان کی جو ابا تھے اور ان کی امی تھی وہ دیکھنے لگی، کیا کرنے لگی؟ دیکھنے لگی کہ بیٹی، میں نے جو آپ کو سونا دیا تھا، میں نے جو آپ کو زیور دیا تھا، یہ زیور آپ کا اصلی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ یہ سونا آپ کا اصلی نہیں ہے، یہ نقلی ہے۔ تو اللہ یعنی وہ جو عورت تھی، وہ جو لڑکی تھی، پورا واقعہ اور داستان جو ہے وہ آدمی کو سنانے لگا، ان کی امی اور ابا کو سنانے لگا کہ ہمارے گھر میں ایسے ویسے ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے جب ہمارے اوپر غریبی آتا ہے، فقر و فاقہ آتا ہے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ہونا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ دارالعلوم ایک بہت بڑا مدرسہ ہے ہندوستان کی، ہندوستان کے انڈیا کے دارالعلوم دیوبند ایک بہت بڑا مدرسہ ہے۔ وہاں کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے مدرسے کے بانی ہے۔ کیا ہے؟ وہاں کے مدرسے کے بانی ہے، یعنی محتمم ہے۔ مدرسے کو جو قائم کیے، جو ایجاد کیے، تو محتمم ہے۔ اور ان کی جو شادی ہوئی، یعنی ایک امیر گھرانے کی لڑکی سے، ان کی جو شادی ہوئی ایک بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہوئی۔ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے غریب گھرانے سے تھے، کیا کرتے تھے؟ ایک غریب گھرانے سے تھے، اور وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے۔ تو شادی ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، تو آپ جو جو ہوتی ہے شادی کرنے کے بعد جو کمرہ ہوتا ہے، تو کمرہ میں گئے، جانے کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کو کہنے لگی کہ آپ تو امیر ہے۔ کیا کہنے لگی؟ آپ تو امیر ہے، بہت بڑے مالدار آدمی ہے، میں تو غریب ہوں۔ کیا ہوں؟ میں تو غریب ہوں، فقر و فاقہ میں میری زندگی چل رہی ہے۔ لیکن عورتوں کو مال و زر سے، یعنی سونے اور چاندی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ سب کو محبت ہوتی ہے، مال و سونے سے اور زر سے سب کو محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی بیوی دونوں روم میں گئے۔ روم میں جانے کے بعد کہ میں آپ سے کچھ وعدہ کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ میں آپ سے کچھ وعدہ کرتا ہوں، اور آپ کو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کے پاس سونا ہے، اور آپ کے ابو نے آپ کو جو برتن جہیز میں دیا ہے، اور آپ کے والد نے جو آپ کو مطلب جتنے بھی جہیز میں برتن ہو، باسنا ہو اور لحاظ جتنے دیا ہے، کہ میرے حوالہ کر دیجیے۔ کیا کر دیجیے؟ اور سونا اور زر کو میرے کیا کر دیجیے؟ میرے حوالہ کر دیجیے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ کہنے لگا کہ میرے حوالہ کر دیجیے، تو وہ جو عورت تھی امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا، ایک بادشاہ کی بیٹی، تو ان کے سپرد کر دیا۔ کس کے سپرد کر دیا؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دے دیا، مال و دولت اسباب جتنے تھے، لحاظ وغیرہ، بستر، یعنی باسنا، برتن جو بھی تھے، وہ پورا کیا کر دیا؟ وہ ان کو دے دیا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ دینے کے بعد اب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پھر پوچھنے لگا
کہ اگر آپ کے ابا کے گھر جائیں گے، آپ کے والد کے گھر جائیں گے تو آپ کیا پہن کر جائیں گے؟ آپ کے والد پوچھے گا، آپ کی امی پوچھے گی کہ میرے بیٹے کو جو میں سونا دیا تھا، جو جہیز دیا تھا، وہ میرے پاس لے کر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ بھی نقلی سونا، کیا سونا؟ وہ بھی نقلی سونا پہن کر ایک مرتبہ گئی، دیکھنے کے بعد کہنے لگا یہ بھی سونا آپ کا کیا نہیں ہے، یہ اصلی سونا نہیں ہے، یہ سونا جو ہے آپ کا نقلی سونا ہے۔ تو حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ پھر کہنے لگا ایک مرتبہ ایسے ہی گئی، کیا گئی؟ ایک مرتبہ ایسے ہی گئی، جانے کے بعد کہنے لگا کہ بیٹی آپ کے اوپر جو میں سونا جہیز میں دیا تھا وہ سونا بھی نہیں ہے، وہ زر بھی نہیں ہے، آپ نے کیا کر دیا؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ سونا کو غریبوں میں تقسیم کر دیا، اس میں تقسیم کر دیا، وہ سونا کو غریبوں میں تقسیم کر دیا، وہ سونا کو مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پوری رات نفل نمازیں پڑھتے رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ پوری رات نفل نمازیں پڑھتے رہتے تھے، اور ان کی بیوی یعنی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دستور العمل تھے، کیا تھا؟ یہ دستور العمل تھا کہ رات میں سونے کے وقت گائے کا دودھ پیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ گائے کا دودھ پیتے تھے، پیا کرتے تھے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی اگر ان کی بیوی یعنی پوری رات نفل نماز پڑھتے رہتے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اگر پوری رات نفل نمازیں پڑھتے رہتے تھے، لیکن ان کی بیوی اتنی وفاداری، اتنی خدمت گزار کہ پوری رات تک پوری رات تک یعنی ٹھہرتے رہتی تھی، یعنی وہ چائے وہ جو گلاس ہوتا ہے وہ گلاس لے کر کھڑی رہتی تھی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پوری رات گزار دیتے تھے، یعنی نمازوں میں، نفل نمازوں میں، قرآن کی تلاوتوں میں، اور جتنے بھی ذہنی و اذکار کی چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں میں کیا کر دیتے تھے؟ وقت کو گزار دیتے تھے۔ تو یہ ہے اگر ہمارے گھروں میں اگر ہماری مائیں اور بہنیں ولیہ بنے گی، کیا بنے گی؟ ولیہ بنے گی، تو ان کے کوکھ سے بھی اللہ والے پیدا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے کوکھ سے بھی اللہ والے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ آزمائش کے بلا یہ پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، جب زنا عام ہو جاتی ہے تو ان پر حالات آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ جب زنا عام ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں تو ان پر حالات آتے ہیں، اور زکوٰۃ و اسباب مال و زر زکوٰۃ کا نہیں ادا کرنا اس پر بھی حالات آتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کو نہیں ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اب زکوٰۃ کا کس کو ہے؟ یعنی غریبوں کو ہے، غریب فیملیز والے جو ہے ان کو ہے، فقیروں کو ہے، وہ زکوٰۃ کا حق ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جب زنا عام ہو جائے گا تو حالات کا آنا کیا ہے؟ یقینی ہے۔ جب ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ بند ہو جائے گا تو ہمارے اوپر کیا ہے؟ حالات آئے گی۔ ہمارے معاشرے میں گناہوں کا اسباب جب زیادہ ہو جائے گا تو ہمارے اوپر کیا آئے گی؟ حالات آئے گی۔ اسی وجہ سے ایک دن کا بخار، کیا ایک دن کا بخار کے لیے اگر ہم اس پر سہیں گے، اس پر برداشت کریں گے، تحمل کریں گے، اس میں بھی ہمارا اجر ہے، کیا ہے؟ اس میں بھی ہمارا اجر ہے، اجر و ثواب ہے۔ تو دنیا میں جو ہے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ آزمایا ہے، امتحان لیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جو ہے حضرت لیہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ بیٹی تھی، اور حضرت لیہ تو وہ جو تھی اتنی خدمت گزاری تھی، کیا تھی؟ ان کے مال و دولت و اسباب بیماری میں جو پورے کے پورے ہلاک ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو 18 سال میں بیماری تھے، اور بیماری میں پورے مال و دولت کیا ہو گئے تھے؟ ہلاک ہو گئے تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام تجارت کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے یعنی کاشتکاری کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام یعنی
سونے کے لیے، کیا کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے یعنی اس میں گئے تو وہاں پر سونے کی ٹڈیاں برس رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ سونے کی ٹڈیاں برس رہا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام یعنی غسل کو چھوڑ کر، نہانے کو چھوڑ کر وہ ٹڈیوں کو جمع کرنے کے لیے گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگا، اے ایوب یہ کیا جمع کر رہے ہو؟ اس نے آپ کو بے نیاز کر دیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام یہ کہنے لگا، جو مجھے مال اور دولت، جو مجھے نعمتیں دیتی ہے، میں ان ٹڈیوں کو جمع نہ کروں تو یہ میری محرومی ہے۔ کیا ہے؟ میری محرومی ہے، میری بدنصیبی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یعنی جب پوری زندگی اس کی کیا ہو گیا، 18 سال میں بیماری میں گزر گئے، بیماری میں کٹا دیے، تو جو 2 کھیت تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے، 2 کھیت تھے، دونوں کھیت میں یعنی آسمان سے یعنی سونے کی شکل میں بارش نازل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ آسمان سے سونے کی شکل میں اللہ نے کیا کر دیا، بارش نازل فرمایا، اور ان کے گھر میں پھر اسی طریقے سے تمام چیزوں کو کیا کر کے آئے، تمام چیزوں کو لوٹ کر کے آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اس حال میں بھی رکھے، وہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اب حضرات کو یہ بھی معلوم ہے منڈیا ضلع کا سالانہ اجتماع ہے۔ کہاں ہے؟ منڈیا ضلع کا کوپا میں سالانہ اجتماع ہے۔ وہ اجتماع میں سب کو حاضر ہونا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ والے کا بیان ہوتا ہے، اللہ والے وہاں پر آئیں گے، ہمارے سامنے کیا کتاب آئیں گے۔ اگر ایک بات اگر ہمارے دل پر چھا گئی، اگر ایک بات ہمارے دل پر اتر گئی تو اللہ ہمارا دنیا بھی بدل جائے گا اور آخرت بھی بدل جائے گی۔ تو یعنی پیر اتوار اور پیر کے دن منڈیا سالانہ کا یعنی اجتماع ہے، تو بس کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور جو باہر سے، بہار سے، بنگال سے اور کلکتہ سے اور ادھر سے بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی کیا ہے، بس کا بھی کیا ہے، انتظام ہے۔ وہاں پر اللہ والا بیان کریں گے۔ اللہ والے جو جہاں پر اترتے ہیں، اللہ والے جہاں پر آتے ہیں، حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں کی بلائیں ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہاں کی بلائیں ختم ہو جاتا ہے، وہاں کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے رزق برستا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔